السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجہ الدارقطنی ولینہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 74 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا۔ احتجم کا معنی ہوتا ہے جسم سے فاسد خون نکلوانا، جسم سے فاسد خراب خون نکلوانا، جس کو حجامہ بھی کہتے ہیں۔ وصلی، صلی کے معنی نماز پڑھنا، صلی کے معنی نماز پڑھنا۔ ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا۔ لم معنی نہیں، یتوضأ معنی وضو کیا۔ ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا۔ اخرجہ الدارقطنی ولینہ، امام دارقطنی نے اس کو بیان کیا ہے۔ ولینہ، اور اس حدیث کو لین کہا ہے۔ لین معنی کمزور، ضعیف۔ یعنی حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کی جو وجہ ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں صالح بن مقاتل، صالح بن مقاتل، جو ثقہ راوی نہیں ہے، جو قابل اعتبار یا قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ روایت کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، جسم سے فاسد خون نکلوایا، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا۔ چونکہ خون کے نکلنے سے یا خون کے نکلوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب وہ خون چاہے زخم کے راستے سے نکلے، چاہے علاج اور معالجے کے سبب سے نکلے،
یا خون ٹیسٹ کے لیے، چیک اپ کے لیے نکالا جائے، ہر صورت میں خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر یہی خون پیشاب پاخانے کے راستے سے نکلتا ہے تو پھر یہ نواقض وضو میں سے ہوگا، چونکہ پیشاب پاخانے کے راستے سے جو بھی نکل جائے وہ نواقض وضو میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے یا خون نکلوایا جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث تو ضعیف ہے، مطلب ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا معنی درست ہے اس اعتبار سے کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، اپنے جسم سے خون نکلوایا، اور آپ وضو کی حالت میں تھے، اور پھر آپ نے نماز پڑھی، اس بیچ میں آپ نے وضو نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خون کا نکلنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت جو دارقطنی کی ہے، اس کو خود امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا جب روایت ضعیف ہے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں آپ نے حجامہ لگوایا۔ اسی طریقے سے احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں جسم سے خون نکلوایا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے یا اس موضوع پر صحیح روایتیں نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں خون نکلوایا ہو، حجامہ لگوایا ہو اور پھر نماز پڑھی ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ آدمی اگر وضو سے ہو اور پھر وہ خون نکلوائے یا اس کے بدن سے خون نکل جائے، زخم ہو یا ناک کے ذریعے سے خون نکل آئے یا دانت سے خون نکل آئے یا پھر کہیں زخم لگ جائے جس سے خون بہہ جائے، تو اس صورت میں اس کا وضو سالم ہوگا، باقی رہے گا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ خون کو نواقض وضو میں شمار نہیں کیا گیا، کیونکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے خون کا نکلنا بھی ہے۔ تو فی نفسہ ہی یہ روایت ضعیف ہے، لیکن حدیث کا جو معنی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ خون کا نکلنا نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خون کا نکلنا نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حجامہ کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی فاسد خون نکلوانا چاہیے، یہ کامیاب علاج ہے، حجامہ لگوانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ نے فاسد خون نکلوایا، حجامہ کا استعمال کیا، تو یہ آپ کے بشر ہونے کی نشانی کی، آپ انسان تھے، بشر تھے، اور سارے انبیاء کیا تھے؟ بشر اور انسان تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔